بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں اسما تیمور، لے کے آتی ہوں آپ کے پاس نئی نئی کہانیاں، قصے اور افسانے بھی۔ یقیناً آپ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ میں نے آپ کو پچھلی قسط میں بتایا تھا کہ دیو نے یہ قصہ جو سنا تھا اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ بہت عجیب و غریب قصہ ہے اور میں تمہارا تہائی خون بخش دیتا ہوں۔ اس کے بعد دوسرے بڈھے کا قصہ شروع ہوا۔ اس نے اپنا قصہ کچھ یوں شروع کیا۔ اس کے بعد وہ بڈھا جس کے پاس 2 شکاری کتے تھے آگے بڑھا اور دیو سے کہا کہ اب میں تجھ سے وہ ماجرا بیان کرتا ہوں جو میرے اور میرے دونوں بھائیوں اور ان 2 کتوں کے ساتھ پیش آیا ہے۔ اگر تیرے خیال میں وہ عجیب و غریب ہو تو اس کا دوسرا تہائی خون بھی بخش دیجیو۔ دیو نے کہا اگر تیرا قصہ بھی واقعی عجیب و غریب ہوگا تو میں ایسا ہی کروں گا۔ بڈھے نے کہا کہ اے دیو کے سرتاج سن، یہ دونوں کتے میرے 2 بھائی ہیں اور میں تیسرا بھائی ہوں۔ جب ہمارے باپ نے وفات پائی تو ہمیں 3000 دینار ترکے میں ملے۔ میں نے ایک دکان کھولی اور خرید و فروخت میں مشغول ہو گیا۔ اسی طرح میرے ان دونوں بھائیوں نے بھی دکانیں کھولیں۔ کچھ دنوں کے بعد میرے بڑے بھائی نے، جو ان کتوں میں سے ایک ہے، اپنی دکان کا سارا مال 1000 دینار میں بیچ کر تجارت کا مال خریدا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ 1 سال گزرنے کے بعد ایک روز میں اپنی دکان میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک فقیر آیا اور بھیک مانگنے لگا۔ میں نے جواب دیا کہ خدا تجھے زیادہ دے۔ وہ رو کر کہنے لگا کہ اب تو مجھے پہچانتا بھی نہیں ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ میرا بھائی تھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور اس کا خیر مقدم کیا اور اس کو اپنی دکان کے اندر لے آیا اور اس کی خیریت پوچھی۔ اس نے کہا کہ کچھ نہ پوچھ، میرا مال اب میرا مال نہیں اور میرا حال ظاہر ہے۔ میں نے اسے حمام میں بھیجا اور اپنے روزمرہ کے کپڑوں میں سے اسے پہننے کے لیے دیے اور اسے ساتھ ٹھہرایا۔ پھر میں نے اپنی دکان کا کھاتا کھولا اور خرید و فروخت کا جائزہ لیا۔ میں نے دیکھا کہ مجھے 1000 دینار کا فائدہ ہوا ہے اور میری پونجی 2000 دینار ہے۔ یہ میں نے اپنے اور اپنے بھائی کے درمیان برابر تقسیم کی اور اس سے کہا کہ تو یہ خیال کر کہ تو نے گویا سفر نہیں کیا اور یہاں سے باہر نکلا ہی نہیں۔ اس نے قبول کیا اور خوش ہوا اور اپنی الگ دکان کھول لی۔ اس پر پھر ایک زمانہ گزر گیا۔ اب میرے دوسرے بھائی نے، جو دوسرا کتا ہے، اپنی ساری پونجی بیچ ڈالی اور سفر کی ٹھان لی۔ ہم نے اسے بہت روکنا چاہا مگر وہ نہ رکا۔ اس نے تجارت کا مال خریدا اور قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا اور 1 سال تک واپس نہ آیا۔ جب وہ 1 سال کے بعد لوٹا تو اسی طرح جس طرح کے بڑا بھائی لوٹا تھا۔ میں نے کہا کہ بھائی، کیا میں نے تجھے مشورہ نہیں دیا تھا کہ سفر نہ کر؟ وہ رونے لگا اور کہا کہ یہ قسمت کی بات ہے، اب تو میں فقیر ہو گیا ہوں، میرے پاس 1 درہم بھی نہیں اور میں ننگا ہوں، میرے پاس پہننے کے لیے 1 کرتا تک نہیں۔ اے دیو، میں اسے حمام میں لے گیا اور پہننے کے لیے اپنے روزمرہ کے کپڑوں میں سے کپڑے دیے اور اسے اپنی دکان میں لایا اور ہم دونوں نے ساتھ بیٹھ کر کھایا پیا۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ بھائی، میں ہر سال کے آخر میں ایک بار اپنی دکان کا حساب کرتا ہوں، میرے پاس اصل سے جتنا زائد ہوگا اس سے اپنے اور تیرے درمیان میں تقسیم کر دوں گا۔ اے دیو، یہ کہہ کر میں اٹھا اور حساب کیا تو 2000 دینار زائد نکلے۔ میں خدا کا شکر بجا لایا۔ 1000 دینار میں نے اپنے بھائی کو دیے اور 1000 خود رکھے۔ میرے بھائی نے پھر ایک دکان کھولی اور اسی طرح ہم سب زندگی بسر کرنے لگے۔ پھر ایک زمانے کے بعد دونوں بھائی میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ چلو ہم سب سفر پہ چلیں۔ میں نے انکار کیا اور کہا کہ تم دونوں نے سفر میں کون سا تیر مارا ہے کہ مجھے بھی اس پر آمادہ کرنا چاہتے ہو؟ میں نے ان کی بات نہ مانی اور ہم تینوں اپنی اپنی دکانوں میں خرید و فروخت کرتے رہے۔ ہر سال وہ مجھے سفر کی ترغیب دیتے تھے اور میں راضی نہ ہوتا تھا، یہاں تک کہ 6 سال گزر گئے۔ اب میں نے ان سے سفر کا وعدہ کر لیا اور کہا
کہ بھائیو چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، لیکن پہلے دکھاؤ کہ تمہارے پاس کتنا مال ہے۔ مجھے معلوم ہوا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ سب کچھ فضول خرچی میں گنوا چکے ہیں، کیونکہ وہ دن رات کھانے پینے اور عیاشی میں مشغول رہتے تھے۔ میں نے ان سے اس بارے میں کچھ نہ کہا، بلکہ اپنی دکان کا حساب جانچا اور سارا مال نکالا تو 6000 دینار نکلے۔ اس پر میں بہت خوش ہوا اور اس کے 2 حصے کیے اور ان سے کہا کہ ان 3000 دینار سے ہم تجارت کریں گے۔ باقی 3000 دینار میں نے زمین میں گاڑ دیے تاکہ میرا حال بھی انہی کا سا نہ ہو جائے۔ واپس آ کر ہم سب اپنی اپنی دکانیں پھر کھول لیں گے۔ اسے سب نے منظور کیا اور میں نے دونوں بھائیوں کو 1000 دینار سپرد کر دیے اور خود 1000 دینار اپنے پاس رکھے۔ پھر ہم نے ضروری سامان خریدا اور سفر کی تیاری شروع کر دی اور ایک کشتی کرائے پر لے لی اور اس پر سارا سامان لادا اور روانہ ہو گئے۔ دن گنتے گنتے پورے 1 مہینے کے بعد ہم اپنا مال لے کر ایک شہر میں داخل ہوئے اور ہمیں 1 میں 10 کا فائدہ ہوا۔ جب ہم واپسی کے لیے سمندر کے کنارے پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان لڑکی پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے سامنے آئی اور اس نے میرے ہاتھ کو بوسہ دیا اور کہنے لگی، اے آقا، اگر تو میرے ساتھ نیکی کرے گا تو میں تجھے اس کا بدلہ دوں گی۔ میں نے کہا، بہت خوش، میں چاہتا ہوں کہ نیکی کروں، یہ بھی کہ تو مجھے اس کا بدلہ نہ دے۔ اس نے کہا کہ اے آقا، میرے ساتھ نکاح کر لے اور مجھے اپنے وطن لے چل، کیونکہ میں دل و جان سے تیری ہوں۔ میرے ساتھ نیک سلوک کیا جائے، میں تجھے نیکی کا بدلہ دوں گی۔ میری ظاہری صورت سے دھوکہ مت کھا۔ جب میں نے اس کی یہ باتیں سنی تو مجھے اس پر ترس آیا اور میں نے اسے ساتھ لے لیا اور اسے کپڑے دیے اور اس کے لیے کشتی میں نرم بچھونا بچھوایا اور اس کی عزت اور حرمت کی اور کشتی چل دی۔ مجھے اس سے بڑی محبت ہو گئی اور میں دن رات اس کے ساتھ رہنے لگا، یہاں تک کہ اس کی وجہ سے میں اپنے بھائیوں کو بھول گیا۔ اس وجہ سے وہ مجھ سے ناراض رہنے لگے اور میرے مال و دولت پر حسد کرنے لگے۔ اب وہ اس فکر میں ہوئے کہ کس طرح میرے مال کو وہ اپنے قبضے میں لائیں، اور وہ آپس میں مجھے قتل کرنے اور میرا سارا مال لے لینے کے بارے میں کانا پھوسی کرنے لگے اور یہ ٹھان لی کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں اور میرا سارا مال دبا بیٹھے۔ اس فعل کو شیطان نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کے سامنے پیش کیا۔ ایک بار جب انہوں نے دیکھا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ سو رہا ہوں تو انہوں نے ہم دونوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ جب میری بیوی کی آنکھ کھلی اور اس نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ جن بن گئی اور مجھے اٹھا کر ایک جزیرے میں لے آئی اور خود تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو گئی۔ دوسرے دن صبح کو وہ لوٹی اور کہنے لگی کہ میں تیری لونڈی ہوں، میں ہی تجھے اٹھا لائی ہوں اور خدا کے حکم سے تجھ کو قتل ہونے سے بچایا ہے۔ سن، میں جن ہوں، میں نے تجھے دیکھا تھا اور تجھ پہ عاشق ہو گئی تھی۔ میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتی ہوں۔ یہی سبب ہے کہ میں تیرے پاس اس بھیس میں آئی تھی جس میں تو نے مجھے دیکھا تھا اور تیرے ساتھ نکاح کیا تھا۔ دیکھ، اب میں نے تجھے ڈوبنے سے بچایا ہے اور تیرے بھائیوں سے سخت ناراض ہوں اور ان کو بھی مارے نہ چھوڑوں گی۔ جب میں نے اس کی باتیں سنی تو مجھے سخت تعجب ہوا اور میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس سے کہا کہ میرے بھائیوں کا قتل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ پھر میں نے اس سے سارا ماجرا بیان کر دیا جو میرے اور ان کے درمیان پیش آیا تھا۔ جب اسے سب باتیں معلوم ہو گئیں تو اس نے کہا کہ میں آج ہی رات اڑ کر ان کے پاس جاؤں گی اور ان کی کشتی کو ڈبو دوں گی اور ان کو مار ڈالوں گی۔ میں نے کہا کہ تجھے خدا کی قسم ایسا مت کر، کیونکہ مثال ہے کہ ایک نیک کردار بد کردار کے لیے خود اس کی بدکاری ہی کافی ہے، اور وہ تو بہرحال میرے بھائی ہیں۔ اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں ان کو بے مارے نہ چھوڑوں گی۔ میں نے آہستہ آہستہ کا غصہ ٹھنڈا کیا اور مجھے لے کر اڑی اور میرے گھر کی چھت پر لے جا کر اتارا۔ میں نے دروازے کھولے اور جو زمین کے نیچے دفن کر آیا تھا اسے نکالا اور لوگوں سے صاحب سلامت کی اور اپنی دکان پھر کھول لی اور اس کے لیے مال خریدا۔ عشاء کے وقت جب میں اپنے گھر واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ یہ دونوں کتے میرے گھر میں بندھے پڑے ہیں۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے
اور رونے اور مجھ سے چمٹنے لگے۔ مجھے تو کچھ پتہ نہ تھا، لیکن میری بیوی نے کہا کہ یہ تیرے بھائی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ ان پر جادو کس نے کیا؟ اس نے جواب دیا کہ میں اپنی بہن کو بلا کر لائی تھی، اس نے جادو کیا ہے اور یہ 10 سال سے پہلے چھٹکارا نہ پائیں گے۔ اب 10 سال ہونے کو آئے ہیں اور میں اس کے پاس ان کے چھٹکارے کے لیے جا رہا تھا کہ یہاں میں نے اس جوان کو دیکھا اور اس نے مجھے اپنا ماجرا سنایا اور میں ٹھہر گیا تھا۔ دیو نے کہا یہ قصہ واقعی ہی عجیب و غریب ہے اور میں تیری خاطر اس کا دوسرا تہائی خون اور گناہ معاف کرتا ہوں۔ اب میں چلتی ہوں، اجازت دیجیے اسما تیمور کو۔ دعاؤں میں یاد رکھنا بالکل مت بھولیے گا، ورنہ کیا فائدہ۔ اللہ حافظ۔